اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آئے ایک دفعہ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس درود و سلام میں ہونے والی تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، رحمتوں والا، برکتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہماری زندگیوں میں جاری و ساری ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن کرنے والا ہے جو رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں دن کو روزے رکھنے والے کو فرض نمازوں کے برابر ثواب ملے گا اور رات کو قیام کرنے والے کو 70,000 نیکیاں ملیں گی۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں قرب الہی کی نیت سے جو بھی کوئی نیکی کی جائے گی، اس کو دیگر مہینوں کے برابر زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ غم خوری کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک مومنوں کو ڈبل اجر دیتا ہے۔ جو شخص روزے کسی روزے دار کی افطاری کرواتا ہے، اللہ پاک اس کو جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی روزہ کھلوانے کی ہمت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایک کھجور سے بھی اس کا ثواب پا سکتے ہو، ایک دودھ کے گھونٹ سے بھی اس کا ثواب پا سکتے ہو۔ یعنی تم اگر کسی کو افطار کے وقت ایک کھجور اور ایک دودھ کا گھونٹ بھی دے دو گے تو تمہیں افطار کا ہی ثواب ملے گا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کو دوزخ سے نجات ملے گی، نیز اسے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، یعنی جس نے روزہ رکھا ہوگا اس کے برابر ہی ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ مہینہ برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کر کر اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرے، کیونکہ اللہ پاک اس رحمتوں والے، برکتوں والے مہینے میں ہمیں بہت زیادہ رحمتیں عطا کرتا ہے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میرے اپنے تمام بہن بھائیوں سے، دوستوں سے جو میرے چینل پر نئے ہیں، ان سے ہمیشہ کی طرح التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل ہسٹری کو شیئر نہیں کیا، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتے ہیں کہ آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لینا ہے اور 7 مرتبہ درود ابراہیم، یعنی اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور بابرکت سورت انا اعطیناک الکوثر کو 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے رزق کو بڑھا دے، ہماری عمر کو بڑھا دے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو آپ ہر جائز حاجت، ہر جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے وہ رشتے کے لیے پریشان بہن بھائی ہوں، اولاد کے لیے پریشان ہو،
اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہو، دیگر تمام پریشانیوں کے حل کے لیے آج کا آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں، کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پورا مہینہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ دینا ہے اور انا اتینا کل کوثر کو 41 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو حل کرتے ہوئے آپ کی رزق میں اضافہ فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سے مانگی گئی ہوئی ہر دعا کو اللہ تعالی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے اللہ پاک قبول و منظور عطا فرمائے۔ اس وظیفے کو دھیان سے اور غور سے کریے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر روز نیا وظیفہ کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اور نئے وظیفے کرنے سے اللہ پاک ہر قسم کی پریشانیوں مشکلوں کو دور کرتا ہے، رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پھر ملیں گے ہم کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔